ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ یہ سورۃ القصص کی 15 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ایک دن وہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام شہر میں یعنی مصر میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ وہاں شہر کے لوگ غفلت میں تھے، دوپہر کے وقت پر یا رات میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں 2 آدمیوں کو دیکھا کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک ان میں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت بنو اسرائیل کا تھا، اور دوسرا ان کی دشمن قوم یعنی فرعونیوں میں سے تھا۔ تو جو شخص ان کی جماعت کا تھا اس نے ان کی دشمن قوم کے شخص کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن ظالم کو ایک مکہ مارا یعنی ظلم روکنے کے لیے، سو جس نے اس کا کام ہی تمام کر دیا وہ مر گیا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے کہا یہ تو شیطان کا ایک کام ہے، وہ یقیناً آدمی کا دشمن ہے، کھلم کھلی غلطی میں ڈالنے والا ہے۔ اب یہاں قصہ سمجھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے، ہوش میں آیا، تو آپ سچے دین کی کچھ باتیں لوگوں کو بیان کرنے لگے۔ فرعون لوگوں سے بت پرستی کراتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے تھے۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، قتل کا ارادہ کیا، مگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی۔ آسیہ نے درخواست کی اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کینسل کیا، لیکن ساتھ میں یہ حکم دیا کہ موسیٰ تم شہر سے نکل جاؤ، محل سے نکل جاؤ، میرے شاہی گھر سے نکل کے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں کہیں اور جگہ رہنے چلے گئے، کبھی چھپ چھپ کر کے مصر آتے تھے، اپنی سگی ماں سے بھی ملتے تھے اور اپنی محبت کرنے والی آسیہ ممی جان سے بھی ملتے تھے، دونوں سے ملاقات کر لیتے تھے۔ اسی زمانے کا ایک قصہ یہاں آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت یا دوپہر کے وقت مصر شہر تشریف لائے۔ عام لوگ غفلت میں، آرام میں، نیند کے اندر تھے،
ایسے وقت پر آپ تشریف لائے. اب مصر کے اندر دو جماعت، دو گروہ، دو پارٹی بڑی تھی. ایک بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیملی، اور دوسرا فرعون کی فیملی، قبطی قوم کے لوگ. قبطی قوم کے لوگ حکومت کرتے تھے، سرکار چلاتے تھے، سطح میں تھے، اسی لیے وہ بنو اسرائیل کے اوپر ظلم کرتے تھے. فرعونی لوگ بنو اسرائیل کے دشمن تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو دو آدمی میں لڑائی ہو رہی تھی. ایک آدمی بنو اسرائیل کا تھا اور دوسرا قبطی فرعونی آدمی تھا. فرعونی قبطی آدمی بنو اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا. فرعونی قبطی آدمی فرعون کے کچن کا آدمی تھا، فرعون کا کوک تھا، فرعون کے مطبخ میں پکانے کا کام کرتا تھا. وہ بنو اسرائیل کو پکڑ کر کے زبردستی کر رہا ہے کہ لکڑی اٹھاؤ، لکڑے اٹھا کر کے وہاں کچن میں لے جاؤ. اور وہ فرعونی آدمی، قبطی آدمی اسرائیلی آدمی پر ظلم کر رہا تھا، پکڑ کر کے زبردستی کر رہا تھا. جب اس فرعونی آدمی کا ظلم چالو تھا، اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. تو اس اسرائیلی آدمی کو ہمت آئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کی، حضرات میری مدد کرو، حضرات مجھے بچاؤ، حضرات یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، مجھے چھڑاؤ. ایسے بھی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق مظلوم کی حمایت، فیور، طرفداری کرنی چاہیے. مظلوم کو ظلم سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعونی آدمی نے مدد مانگی، اسرائیلی آدمی نے مدد مانگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو کہا چھوڑو اس کو. وہ شاہی آدمی تھا، دربار کا آدمی تھا، فرعون کا سپاہی تھا، اور مصر میں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا بیٹا کہتے تھے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی قبطی شاہی سپاہی کو کہا کہ چھوڑو اس کو، تو فرعونی کہنے لگا کہ میں تو اس کو اس لیے پکڑ رہا ہوں تاکہ یہ لکڑا اٹھا کر تمہارے ابا کے کچن میں پہنچا دے. مفت میں پکڑ کر کے میں اس سے کام کرانا چاہتا ہوں. چونکہ لوگ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا باپ سمجھتے تھے اس زمانے میں. موسیٰ علیہ السلام اس سے جھگڑنے لگے فرعونی سے، چھوڑ دے. تو فرعونی غصے میں آ کر کے بولا کہ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے موسیٰ، یہ لکڑی تیرے اوپر چڑھاؤں گا، تیرے سر پہ اٹھواؤں گا اور جو ہے وہاں کچن میں پہنچاؤں گا. جب اس نے ایسی باتیں کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ماشاءاللہ لمبے آدمی تھے، بہت زیادہ طاقت والے آدمی تھے.
اس فرعونی کو ادب سکھانے کے لیے ایک غصہ مارا، مکام مارا۔ موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بڑے طاقت والے نوجوان تھے، ایک غصہ مارا ادب سکھانے کے لیے، تو وہاں تو وہ فرعونی آدمی پت گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا اندازہ نہیں تھا کہ ایک غصے میں یہ مر جائے گا، غیر اختیاری طور پر بے ارادہ قتل مرڈر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی محض اس کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے، ادب سکھلانا چاہتے تھے، لیکن ایک غصہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، ارے کوئی نیا فتنہ چالو نہ ہو جائے، نئی مصیبت کا دروازہ نہ کھل جاوے، اس لیے کہ اس وقت تک ابھی کافروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کے کافروں کے اندر حفاظت سے رہتے تھے، اچانک قتل کر دینا صحیح بھی نہیں تھا، لیکن غلطی سے یہ قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں ہوا۔ اللہ کے نیک بندے اپنی چھوٹی غلطی کو بھی بہت بڑی غلطی سمجھتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار کے اندر کہا، معافی مانگی اور کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان ہے کہ اس نے مجھ سے ایسا غلط کام کرا دیا، میرے دل میں وسوسہ ڈال کر مجھے غصے کر کے میرے پاس غلط کام کرا دیا۔ اور یاد رکھو، غیر مسلم، نان مسلم اور مسلم جب دونوں کسی ملک میں ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتے ہیں، آپس میں اطمینان، امن، سکون کے ساتھ رہتے بستے ہیں، ایک دوسرے پر اٹیک کرنا، لوٹ مار کرنا دونوں طرف سے غداری سمجھا جاتا ہو، تو ایسے موقع کے اوپر یہ بھی ایک معاہدہ ہے عملاً، اس کے خلاف کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ جس ملک میں مسلم نان مسلم آپس میں محبت سے رہتے ہو، امن اطمینان سے رہتے ہو، ایک دوسرے پر اٹیک کرنا، لوٹ مار کرنا ہر ایک غداری سمجھتا ہو، یہ عملی معاہدہ ہے، پریکٹیکلی معاہدہ ہے، لہذا اس کے ورد، اس کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر ایک کو اچھی طریقے سے رہنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اثر ہوا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اپنی غلطی کوتاہی کا اقرار کر لینا نبیوں کا طریقہ ہے، سو آپ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والے،
بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو فریاد کر رہا تھا نا بنو اسرائیل کا آدمی، اس کی بھی کچھ غلطی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوئی ہوگی، اسی لیے آپ نے کہا کہ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، آئندہ بھوشیہ میں کسی مجرم کی فیور نہیں کروں گا۔ مجرم سے کافر اور ظالم لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، مجرم سے شیطان بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ میں شیطان کے مشن میں ان کا مددگار نہیں بنوں گا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، خاص طور پر دوسرے واقعے سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اسرائیلی خود جھگڑالو تھا، جھگڑا کرنا اس کی عادت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ اللہ آئندہ میں کسی کی ظالم کی مدد نہیں کروں گا، بہت احتیاط سے کام کروں گا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، چونکہ آپ نے مجھ پر اپنا انعام کیا ہے، میں آئندہ کسی مجرم کا، پاپی کا مددگار نہیں بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگ لی۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ مکے کا مارنا اور اس قبطی کا مر جانا یہ واقعہ ہوا، اس وقت الہام سے غلطی کا پتہ چل گیا یا غلطی بالکل معلوم نہیں ہوئی، لیکن جس وقت کے اوپر نبوت ملی اس وقت کے اوپر غلطی پتہ چلی۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو گزشتہ غلطی کی توبہ کی اور آئندہ کے لیے بھی عرض کر لیا، اے اللہ آپ نے مجھے بڑے بڑے انعام دیے، بڑے بڑے احسان کیے، میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا چاہے، کیونکہ گناہ کرانا کسی سے یہ بھی گناہ ہے، شیطان بھی دوسروں سے گناہ کراتا ہے اور گناہ کرنے والا شیطان کی مدد کرتا ہے، چاہے غلطی سے چاہے جان بوجھ کر کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا، میں شیطان کا کہنا کبھی نہیں مانوں گا، بہت احتیاط سے آئندہ میں کام لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب خدا کی عجیب قدرت، یہ فرعونی آدمی، سرکاری آدمی، قبطی آدمی کا مرڈر قتل ہوا، لیکن اس وقت پر 3 ہی لوگ تھے، ایک فرعونی، دوسرے موسیٰ علیہ السلام، تیسرے اسرائیلی۔ اب ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے اس فرعونی کا قتل ہوا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بات کسی کو کہیں گے نہیں کہ میرے مکہ مارنے سے وہ مر گیا ہے۔ بنو اسرائیل کا آدمی بھی کسی کو نہیں کہے گا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے، اس کی فیور کرنے گئے تھے، اور وہ اسرائیلی تو وہ قبطی تو مر گیا۔ اسی لیے مرڈر کی بات پورے مصر میں پھیل گئی، فرعون کے پاس فریاد بھی گئی، لیکن قاتل کون، مرڈر کس نے کیا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلا، ایک دم بات چھپی ہوئی رہ گئی۔ لوگوں نے جا کر کے فرعون کے دربار کے اندر فریاد کی، فرعون جی
بنو اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، سیدھا بنو اسرائیل پہ الزام، کمزوروں پر الزام، چھوٹی قوموں پر الزام. یہ پرانا طریقہ ہے، ہمارا بدلہ دلواؤ. فرعون ظالم تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ قاتل کون ہے اس کو تلاش کر کے لاؤ، گواہ لاؤ، بغیر گواہ کے میں فیصلہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ. ظالم بھی اس زمانے میں بغیر پروف اور بغیر ثبوت اور بغیر گواہ کے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور آج بے گناہ بے قصوروں کو پھنسا دیا جاتا ہے. کیسے ظلم کا زمانہ آ گیا، اللہ حفاظت فرمائے. فرعونی لوگ تلاش کرنے نکلے، گھومنے نکلے، لیکن کوئی گواہ نہیں ملا. اب دوسرے دن کیا قصہ ہوا؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. صبح کے وقت وہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر میں حالات کا جائزہ لے رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ وہی جس نے کل موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، آج پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یقیناً تو ہی کھلم کھلا شریر آدمی ہے. سبحان اللہ. اب دوسرا دن ہوا. دوسرے دن کیا قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام صبح ہوئی، خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں آ رہے، اسی لیے کہ قاتل کی بات کسی کو معلوم نہیں تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے قتل بھی نہیں کیا تھا. اور آج جب دوسرا دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر آئے. وہ کل والا اسرائیلی دوسرے فرعونی کے ساتھ کچھ چکمک ہو رہی ہے، گرما گرمی ہو رہی ہے، کسی فرعونی سے لڑائی کر رہا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسرائیلی کہنے لگا حضرات میری مدد کرو، یہ فرعونی قبطی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. مدد مانگی. اب جو گزشتہ کل جو قصہ ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت پچھتاوا تھا کہ اسی اسرائیلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تھا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس تھا. آج پھر وہی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ تو ہی کچھ ٹیڑھی کھوپری کا ہے. کل ایک شخص کا مرڈر میرے ہاتھ سے غلطی سے ہو گیا، تو ہی سبب اور ذریعہ بنا. آج دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے، دوسرے آدمی سے لڑ کر کے میرے پاس مدد مانگ رہا ہے. لیکن وہ مدد صحیح مانگ رہا تھا. کل جو لڑائی ہو رہی تھی تب بھی فرعونی ظالم، اسرائیلی مظلوم. آج بھی فرعونی ظالم، اسرائیلی مظلوم. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا. اب جو مدد کرنے کا ارادہ کیا تو عجیب بات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کے اوپر بھی
کچھ غصے ہو گئے تھے، کچھ گرم ہو گئے تھے کہ تو سب سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. اور اسی وقت پر موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کرنے کا ارادہ کیا. سبحان اللہ. تو ہوا یہ، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. پھر جب اس موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی جماعت کے آدمی کا دشمن تھا قبطی فرعونی، تب وہ غلط فہمی میں گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا آدمی بول پڑا، اے موسیٰ، جس طرح تم کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو، آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا جی یہی چاہتا ہے کہ زمین میں تم مار دھاڑ کرتے رہو، مارو قتل کرو، انجام پر نظر نہ کرو، زمین میں اپنی طاقت اور دھاک بٹھانا چاہتے ہو؟ یہ کہا. اور صلح کرا دینے والے لوگوں میں تم نہیں ہونا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. وہ فرعونی آدمی ظلم کر رہا تھا تو اسرائیلی بول پڑا، اے موسیٰ، جس طرح تم کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو، آج اسی طرح مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا جی یہی چاہتا ہے کہ تم زمین میں مار دھاڑ کرتے رہو اور صلح کرا دینے والے لوگوں میں سے تم نہیں ہونا چاہتے ہو؟ بس موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے اسرائیلی بھائی کو ذرا زبان سے ڈانٹا، اس پر غصے ہوئے، پھر اس فرعونی کو ادب سکھانا چاہ تو وہ اسرائیلی یوں سمجھا کہ اب ہاتھ میرے اوپر چلائیں گے موسیٰ علیہ السلام. کل وہ فرعونی کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، آج موسیٰ علیہ السلام میرے اوپر ہاتھ چلائیں گے، میں مر جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا. اسی لیے وہ بے اختیار بول پڑا، اے موسیٰ، تم مجھے کل کی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو؟ دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو؟ صلح میل ملاپ کرانا نہیں چاہتے؟ بس اب ہو گیا کیا؟ کل جو فرعونی آدمی کا مرڈر ہوا تھا اس کا قاتل کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن آج اسرائیلی آدمی بول پڑا، اس لیے پتا چل گیا کہ کل جو مرڈر ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا. اس فرعونی نے سن لیا، قاتل کی تلاش ہو رہی تھی، فوراً وہ بھاگا، فرعون کو خبر پہنچائی. فرعون ایسے بھی کسی قبطی فرعونی کے قتل کے اوپر غصے تھا، اور زیادہ غصہ ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کو اندازہ اب ہو گیا ہو، پکا اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ موسیٰ وہی ہے جو میری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے کاموں کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، اس سے بھی دشمنی ہو گئی تھی، اور جو ہے یہ مرڈر کا قصہ بھی ہو گیا. اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا آرڈر دیا. دیکھو ایک نقطے کی پوائنٹ کی بات سمجھو. موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کا اسرائیلی آدمی بولا اور کل والے مرڈر کا راز کھل گیا.
معلوم ہوا اپنوں سے بھی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ غیروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے، الامان والحفیظ، اور نقصان کبھی جان بوجھ کے نہیں، غلطی میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے قتل اور مرڈر کیا ہے، یہ بات خود موسیٰ علیہ السلام کی فیملی کے آدمی اسرائیلی نے بتلا دی، غلطی میں گھبرا کر کے بتلا دی، اپنوں کی طرف سے بات کھل گئی۔ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ غصے ہو گیا،